اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلباء و طالبات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 7ویں جماعت کے اردو کا درس ماحولیاتی توازن کیوں اور کیسے۔ پیارے بچوں، پچھلے کئی دنوں سے یہ سبق ہم پڑھ رہے ہیں، چونکہ ایک لمبا چوڑا سبق ہے اور بہت ہی اہم سبق ہے، جس کا براہ راست تعلق ہمارے ساتھ ہے، ہمارے ماحول کے ساتھ ہے۔ تو پیارے بچوں، حسب دستور پہلے آج کے درس کی بلند خوانی ہوگی، پھر نئے الفاظ کے معنی، اور اس کے بعد آج کے درس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ترقی میں تعمیر اور تخریب کے دونوں پہلو ہوتے ہیں۔ ترقی کے لیے ایسے طریقے بروئے کار لانے چاہیے جن سے تخریب کا پہلو بڑی حد تک کم ہو جائے۔ صنعتی انقلاب اور اس کے بعد ہونے والی سرگرمیوں سے ہمیں بے پناہ فائدے حاصل ہوئے۔ ہماری روزمرہ زندگی بڑی حد تک آرام دہ ہو گئی، لیکن ساتھ ہی ہمیں بے شمار نقصانات سے بھی دوچار ہونا پڑا۔ سرسبز اور شاداب جنگل ویرانوں میں تبدیل ہو گئے، شہروں کی ہوائیں مسموم ہو گئی، دریاؤں کا شفاف پانی پینے کے لائق نہیں رہا، ہوا اور پانی کی کثافت سے بہت ساری بیماریاں عام ہو گئیں۔ چنانچہ آج کل ہمارے سائنسدان ایسی ٹیکنالوجی کی تلاش کر رہے ہیں جس سے ماحول پر کسی طرح کا برا اثر نہ پڑے، اور جو ٹیکنالوجی ہمارے ماحول سے ہم آہنگ ہو۔ اس کے علاوہ اس بات کی بھی برابر کوشش کی جا رہی ہے کہ ماحول پر جو مضر اثرات پہلے ہی پڑ چکے ہیں انہیں کسی طرح سے زائل کیا جا سکے۔ مثلا یہ بات اب ہماری سمجھ میں آ گئی ہے کہ بڑے بڑے ڈیم بنانے سے ہزاروں ایکڑ زمین پر سے جنگلات صاف کیے جاتے ہیں، اور پھر دریاؤں کے پانی میں گاد کی مقدار چونکہ بہت زیادہ ہوتی ہے، جس سے آہستہ آہستہ یہ ڈیم بھی گاد سے بھر جاتے ہیں اور ان کی گہرائی کم ہو جاتی ہے، لہٰذا ان سے ہم اتنی دیر فائدہ نہیں اٹھا سکتے جتنا کہ توقع ہوتی ہے۔ اس لیے اب ماہرین کی رائے میں چھوٹے چھوٹے ڈیم بنانا ہی زیادہ مناسب ہے، کیونکہ ایک تو یہ ڈیم جگہ بھی کم گھیرتے ہیں اور دوسری طرف ان سے ہونے والے نقصانات بھی مقابلتاً کم ہوتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، یہ تھی آج کے درس کی بلند خوانی۔ اب ہم کچھ یہ نئے الفاظ جو اس متعلقہ درس میں ہیں وہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ پیارے بچوں، سب سے پہلے ہم یہ صنعتی انقلاب جس کو ہم انڈسٹری ریولوشن کہتے ہیں، جس پر پہلے بھی بات ہوئی ہے کہ 1750 میں انگلستان میں جو مشینوں کا انقلاب آ گیا، اسی کو صنعتی انقلاب کہتے ہیں۔ اس طرح سے یہ لفظ ہے دوچار ہونا۔ دوچار ہونے کے معنی ہے برباد ہونا، خراب ہونا۔ شاداب کے معنی ہے خوبصورت، سرسبز۔ اس طرح سے شفاف کے معنی ہے صاف۔ کثافت کے معنی ہے گندگی۔ اس طرح سے لفظ ہے ڈیم، جن کو ہم کشمیری میں سر کہتے ہیں، جو یہ جھیل نما ہوتے ہیں جن میں پانی جمع کیا جاتا ہے، اور جس پانی کو بارشوں کا پانی اس میں جمع کیا جاتا ہے، اور جس پانی کو بعد میں زمین کی سینچائی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ گھیرنا کے معنی ہے جگہ لینا۔ تو پیارے بچوں، یہ تھے چند نئے الفاظ۔ تو آپ جانتے ہیں جب ہم ترقی کی بات کرتے ہیں تو ترقی کے ساتھ ساتھ ترقی سے تعمیر ہوتی ہے، اور تعمیر کے ساتھ ساتھ اس میں تخریب بھی ہوتی ہے، یعنی کہ جس کو ہم کہتے ہیں ایڈوانٹیج اینڈ ڈس ایڈوانٹیج۔ صنعتی انقلاب آ گیا تو اس سے بہت سارے فائدے ہوئے اور بہت سارے نقصانات بھی ہوئے۔ مشین جو آ گئی، مشین نے ہمارے کام کو آسان بنا دیا، لیکن
مشین کے لیے جیسے میں نے پرسوں بھی آپ کو بتایا، جو را میٹیریل کی ضرورت ہوتی ہے، خام مال کی ضرورت ہوتی ہے، وہ آس پاس ماحول سے ہی حاصل ہوتا ہے، جس سے ہمارے ماحول پر بے پناہ برا اثر پڑ جاتا ہے۔ کارخانوں سے پانی، جو شفاف پانی جو تھا وہ خراب ہو گیا، ناقابل استعمال ہو گیا، تو اس پانی سے اب اس پانی کے ذریعے بے شمار بیماریاں پھیلنے لگی۔ اگرچہ ہمارے سائنسدان آج کل بہت کوشش میں ہیں کہ کچھ ایسے طریقہ کار اپنائے جائیں کہ جس سے کارخانے بھی چلیں اور ماحول پر بھی برا اثر نہ پڑ جائے۔ آپ جانتے ہو کہ ہمارا ماحول تو پہلے ہی بہت سارا بگڑ چکا ہے۔ اب جو مشینیں ہیں، ٹرانسپوریشن ہے، گاڑیاں ہیں، جو بڑی بڑی جو فیکٹریاں ہیں، بڑے بڑے کارخانے جو ہیں، تو انہوں نے اس میں جو رہی صحیح کثر جو تھی ہمارے ماحول میں، اس رہی صحیح کثر کو ان کارخانوں نے اور ان گاڑیوں نے، ہر طرح کی اس پولوشن نے اس کام کو آسان کر دیا، یعنی کہ بچے کچے ماحول کو بھی ان سبوں نے بگاڑ دیا۔ اب چونکہ جب ایسے حالات ہیں تو سائنسدان زور دیتے ہیں کہ ایسے ڈیم بنائے جائیں جو لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو، جن میں پانی جمع کیا جائے گا، جس سے زمین سیراب ہو جائے اور جس سے ماحول پر زیادہ خراب اثر نہ پڑ جائے، جو جگہ بھی کم لے جائیں، کیونکہ بڑے بڑے ڈیم بنائے جائیں تو اس سے فارسٹ لینڈ ختم ہوگی، لینڈ ہی نہیں بلکہ بہت سارے پیڑ پودے بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے چھوٹے چھوٹے ڈیمز کی طرف، چھوٹے چھوٹے ساروں کی طرف سائنسدان توجہ دیتے ہیں، جو جگہ بھی کام لے جائیں، جس سے جنگلات کا نقصان بھی نہ ہو جائے، پیڑ پودوں کا نقصان بھی نہ ہو جائے، اور پانی بھی جمع ہو جائے، جس سے ہمارے یہ روزمرہ کے جو یہ پانی کا استعمال جو ہے ہماری زمینوں میں، شاداب زمین کو شاداب بنانے میں، پانی کی سینچائی کے لیے، تو ایسے ڈیم استعمال میں لائے جائیں تو وہ کارآمد ثابت ہو سکتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، یہ آج کا درس یہیں پر اختتام کو پہنچتا ہے۔ کل ہم انشاءاللہ اس درس کو کنکلوڈ کریں گے، مکمل کریں گے۔ اس کے بعد جو اس درس کے ریلیٹڈ جو کوشچنز ہیں وہ ہم کریں گے۔ آج اتنا ہی۔ خدا حافظ۔